جب قومیں اپنی حدود پھلانگتی ہیں نا، جب مقدس سرزمین پر گناہ ناچتے ہیں تو عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، سوال یہ ہے ہم نے اللہ کے احکام کو مذاق کب سے سمجھ لیا۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، "A day will come", ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارے کو پکڑنے جیسا ہوگا، اور آج وہی انگارے امت مسلمہ کے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک عظیم و شان میوزیکل کانسرٹ فیسٹیول منعقد کیا گیا جس میں جینیفر لوپیز اور مشہور مغربی سنگرز نے پرفارم کیا۔ حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ سب کچھ مکہ مکرمہ سے صرف 80 کلومیٹر کی دوری پر ہوا، وہی مکہ جہاں ہر لمحہ لاکھوں مسلمان عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور اب اسی مقدس خطے کے سائے میں شیڈو میں فحاشی اور عریانی کے میلے سجائے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی کوئنسیڈنٹ تھوڑی ہے میرے پاکستانیوں، بلکہ ایک منصوبہ بندی ہے، ایک پلان ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کچھ سال پہلے تک سعودی عرب میں اگر کوئی مغربی ایونٹ منعقد کیا جاتا تو خواتین کو انسٹرکشن دی جاتی کہ وہ اسلامی لباس میں پرفارم کریں، روایات کا احترام کیا جاتا، لیکن اب یہ پردے، یہ ضابطے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں۔ نہ صرف فحش لباس بلکہ غیر اخلاقی گانوں اور مغربی ثقافت کی کھلی عام نمائش جاری ہے۔ جس ملک سے اسلام کا نور پھیلا اور وہ آج خود اندھیرے کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے حاجی اور عمرہ زائرین اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اب انہی مقدس راستوں پر بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ کیا یہ وہی سرزمین ہے جسے نبیوں نے آباد کیا، جسے اللہ نے منتخب کیا، یا کوئی مغربی ملک ہے جہاں اسلام کا وجود کبھی پہنچا ہی نہیں ہے؟ ایسا فیل ہوتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ نہ صرف یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلکہ اسے ترقی، آزادی اور ماڈرنزم کے نام پر پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا۔ ان کا جرم پتہ ہے کیا تھا؟ یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو روٹین بنا لیا تھا، حق کو جان کر بھی انکار کر لیا تھا، اور آج بھی تاریخ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے۔ ہمیں قطر کی مثال دیکھنی چاہیے جہاں فیفا جیسے بڑے ایونٹ کو بھی اسلامی ثقافت اور دعوت دین کے لیے یوٹیلائز کیا گیا۔ وہاں قرآن کی تلاوت، اسلامی اخلاقیات اور عرب روایات کو دنیا کے سامنے فخر سے پیش کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو عزت ملی، ان کا وقار بلند ہوا، اور عالمی سطح پر ان کا احترام کیا گیا۔ تو کیا سعودی عرب ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ افسوس آج مسلم حکمران اور معاشرے جو ہیں مغربی کلچر کی کاپی کرنے میں اپنی پہچان کھو رہے ہیں، اور وہ مغرب جس کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے وہ کیوں کسی ایسی جگہ کی طرف اٹریکٹ ہوگا جو اس کی نقل خود اتار رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلے عام زنا نہیں کریں گے، یہاں تک کہ راستوں پر بھی یہ سین مناظر عام ہوں گے، اور کوئی غیرت مند صرف دل میں اتنا کہے گا کہ کاش تم یہ کسی پردے کے پیچھے کر لیتے۔ اور آج وہی وقت آ چکا ہے جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ فخر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج نیکی کرنے والے لوگ کم ہیں اور گناہ پر پراؤڈ فیل کرنے والے لوگ شہرت کے پیک پر، آسمانوں پر ہیں۔ جو حق کی بات کرتا ہے اسے کنزرویٹو مائنڈ سیٹ، دقیانوسی کہلاتے ہیں وہ لوگ۔ جو فحاشی اور بے حیائی کا پرچار کرتے ہیں معذرت کے ساتھ اسے سیلیبریٹی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے ایسے چھا جائیں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے ایسے حالات میں ایک سچے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ سکسیسفل کامیاب ہو سکو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اس فتنے سے بچانا ہوگا۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اتنی بھی پاور نہیں ہے نا تو دل میں کم از کم برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن آج لوگ تو دل سے بھی برا نہیں جانتے بلکہ برائی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، اپنی آنکھیں کھولنے کا، حق کو پہچاننے اور باطل سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا۔ اللہ
ہمیں ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے بچنے، حق پر قائم رہنے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔